بیکمنگ سپر نیچرل ڈاکٹر جو ڈسپینزا کی کتاب ہے. اس کتاب کے 10 پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس میں پہلا بات میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن ایک مشکل کام ہے. اس کو باقاعدہ ایک ٹیچر سے سمجھیں، ٹیچر سے سیکھیں، اس کی سرٹیفکیشن کریں، اپنے انرجی لیول پہ کام کریں، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پہ کام کریں. آپ کو حیرانی ہوگی کہ اسلام نے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پہ کوئی بات نہیں کی. اسلام ہائپوتھیٹیکل باتیں نہیں کرتا، اپلیکیشن والی باتیں کرتے ہیں. اسلام نے اپلائیڈ ریالٹیز پہ بات کی ہے، اپلیکیشن پہ بات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بیکمنگ سپر نیچرل پہ. ساتھیوں، بیکمنگ سپر نیچرل ڈاکٹر جو ڈسپینزا صاحب کی کتاب ہے. ہم نے سوچا کہ ہم اس کتاب کا جو کرکس ہے، اس کے کچھ پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھیں. ساتھیوں، ہم نے 10 پوائنٹس اس کے نکالے. چونکہ سیلف ہیلپ کی بکس پڑھنے سے، جب آپ سیلف ہیلپ کی چند ایک بکس پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ان سب بکس میں یکسانیت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کا ٹائم بچائیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو ڈاکٹر ڈسپینزا صاحب نے بیان کیا ہے وہ ہے میڈیٹیشن. یعنی ہمارے بہت سارے مسائل کا حل میڈیٹیشن ہے، فوکس ہے. اچھا، میڈیٹیشن ایک بہت اعلیٰ کام ہے، لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. میڈیٹیشن کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ٹیچر ہائر کرنا پڑتے ہیں. اس کو سمجھیں کہ ہم نے سرٹیفکیشن کرنی ہے، ہم نے ایک ڈپلومہ کرنا ہے. یہ ایک صبر آزما کام ہے. میڈیٹیشن آہستہ آہستہ کام کرتی ہے. اچھا، میڈیٹیشن کام پتہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو ایک پروجیکٹ بنایا ہی نہیں ہوتا. ہم نے اس کو ایک سرٹیفکیشن کے طور پر، ایک ڈپلومے کے طور پر، ایک ٹارگٹ یا گول کے طور پر ہم نے اس کو نہیں لیا ہوتا. ٹھیک، تو ساتھیوں، جب بھی آپ کسی چیز کا کوئی گول نہیں بنائیں گے، اس کا پرپز ڈیفائن نہیں کریں گے، تو وہ چیز گول مول ہو کے رہ جائے گی. ٹھیک ہے، آپ اس میں انٹرسٹ لوز کرنا شروع ہو جائیں گے. تو میڈیٹیشن کے کم از کم 5 گولز آپ کے سامنے ہونے چاہیے. ٹھیک، پہلی بات ڈاکٹر ڈسپینزا صاحب نے کہی ہے کہ میڈیٹیٹ کرنا چاہیے. اب میڈیٹیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل کام ہے، یہ نہیں ہوتا. اب ہم تو فائدوں والے لوگ ہیں، فائدے ملیں گے تو ہم اس کام کو کریں گے نا. جس کام میں فائدہ، وہ کام ہو جاتا ہے. تو اب ہم اس کے فائدے دیکھ رہے ہیں. میڈیٹیشن کے گول بنائیں. اس کے 5 گول ہم آپ کو ابھی بیان کر دیتے ہیں، پلیز اس کو لکھ لیجئے گا. پہلا گول، امپروو فوکس اینڈ کنسنٹریشن. اگر آپ نے میڈیٹیشن کو سیکھنا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا فوکس بڑھانا ہے، اپنی کنسنٹریشن بڑھانی ہے. یعنی اپنے آپ کو الرٹ والے فیز میں لے کے آنا ہے، اپنے آپ کو الرٹنس والے موڈ پہ رکھنا ہے. ٹھیک، تو جب آپ کے پاس یہ گول ہوگا کہ میں نے اپنا جو ہے فوکس امپروو کرنا ہے، اپنی کنسنٹریشن کے لیول کو بڑھانا ہے، تو میڈیٹیشن کرنے کا مزہ آئے گا، میڈیٹیشن سیکھنے کا مزہ آئے گا. میڈیٹیشن آپ سیکھ پاؤ گے کیونکہ آپ نے اسٹیپ بنائے ہوئے نا کہ پہلے ویک میں میں نے یہ سیکھنا ہے، دوسرے ویک میں یہ. ٹھیک ہے، تو پہلا پوائنٹ اپنے فوکس کو بڑھائیے گا. دوسرا پوائنٹ، میڈیٹیشن جب بھی سیکھنی ہے تو آپ کا دوسرا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی انزائٹی اور سٹریس کو ریڈیوس کرنا ہے. ٹھیک، ہم اپنی انزائٹی اور سٹریس کے ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو چیزیں ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں نا، وہ چیزیں وہ بوجھ ہم اتار بھی سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے اتار سکتے ہیں. ٹھیک، تو دوسرا پوائنٹ ہوگا سٹریس. اپنے سٹریس کو ریڈیوس کریں. میڈیٹیشن کا دوسرا گول اپنا سٹریس ریڈیوس کریں، اپنی انزائٹی پہ کام کریں، انزائٹی کو کم کریں. تیسری بات، میڈیٹیشن کا تیسرا فائدہ سیلف اویئرنس. اپنے بارے میں جانیں. جب آپ
ایم سوری، جب آپ ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہو ایک بند کمرے میں، ایک بڑی پرسکون جگہ پہ بیٹھ کے جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہو، اپنے اندر جھانکتے ہو، ریلیکسڈ موڈ میں آ کے جب اپنے اندر جھانکتے ہو، تو پھر آپ اپنے آپ سے اویئر ہونا شروع ہو جاتے ہو. ساتھیوں یہ میرا ہی جملہ ہے، بڑی آسان سی بات ہے. ہم جس چیز کے ساتھ وقت زیادہ گزارتے ہیں ہم اس کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم موبائل کے ساتھ ہمارے بچے ٹائم زیادہ گزارتے ہیں تو موبائل اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لگنا شروع ہو جاتا ہے. نماز کے ساتھ وقت زیادہ گزارنا شروع کر دیں گے تو نماز اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. قرآن حکیم کے ساتھ وقت زیادہ گزارنا شروع کر دیں گے تو قرآن حکیم اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نیک ہونا شروع ہو جائیں گے. برے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو وہ برے لوگ بھی اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایک اسیسمنٹ ہے، یہ ہماری آبزرویشن ہے، ہمارا تجربہ بھی ہے کہ آپ جس چیز کے ساتھ وقت گزارتے ہیں وہ چیز آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے ساتھ وقت گزاریں. جب آپ اپنے ساتھ وقت گزاریں گے یقین کریں تو آپ بہترین ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اپنی اویئرنیس ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا گول تھا میڈیٹیشن کا. چوتھا گول، کلٹیویٹ ایموشنل بیلنس. اپنی ایموشنل بیلنس پہ بھی کام کریں. اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ ایموشنلی فول تو نہیں ہیں، آپ اپنے ری ایکٹیو موڈ پہ تو نہیں رہتے ہو، ری ایکٹیو فیز میں تو نہیں رہتے ہو، ہر کام کو ری ایکشن کے ذریعے تو نہیں کرتے ہو. ٹھیک، یعنی ایموشنل بیلنس پہ کام کریں آپ. توازن، جذباتی توازن. آخری بات جو میڈیٹیشن کی ہے، آپ نے اگر پانچواں گول بنایا میڈیٹیشن کا کہ گروتھ، اسپرچول گروتھ اینڈ انسائٹ. ہمیں ہمارے جو کم از کم دو جو ہماری سیلف تو ہمیں پتہ ہے، ایک فزیکل سیلف اور ایک ہماری اسپرچول سیلف. تو ان دونوں میں بیلنس رکھیں ایک ترازو کی طرح. آپ کی فزیکل ریالٹی اور آپ کی اسپرچول یا سائیکولوجیکل ریالٹی میں بیلنس ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی گروتھ ہے، اس پہ بھی کام کریں. یہ ہماری سافٹ سکلز ہیں، ان پہ کام کریں. تو جب آپ اپنے اس کو پروجیکٹ بنا کے کام کریں گے نا تو پھر ساتھ ایک اسیسمنٹ چارٹ رکھ لیں، چھوٹی سی کتاب کاپی رکھ لیں، نوٹ بک رکھ لیں، ڈائری رکھ لیں کہ آپ نے آج کتنے منٹ اپنے میڈیٹیٹ کیا اور آپ کو کیا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے نا. جب آپ اس کو ساتھیوں ایسے کریں گے تو یقین کریں آپ کو میڈیٹیشن سیکھنے میں مزہ آئے گا، کرنے میں مزہ آئے گا، اور اس کے بینیفٹس کو انجوائے کرنے میں مزہ آئے گا. ٹھیک، تو پہلی بات آج ہم نے کی کہ ڈاکٹر ڈسپینزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ میڈیٹیٹ کریں. ہر معاملے کو، ہر اپنی پریشانی کا جو سب سے پہلا آپ کا ہمارا حل ہوتا ہے وہ میڈیٹیشن ہے. تو ہم نے کہا میڈیٹیشن اتنا آسان کام نہیں ہے، میڈیٹیشن ایک مشکل کام ہے. چونکہ یہ ایک مشکل کام ہے تو اس لیے ہم نے کہا اس کو باقاعدہ سیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، سیکھنے کا کام بھی یہ میں نے اس پہ بڑے تجربے کر کے دیکھے ہیں. یہ یوٹیوب سے میڈیٹیشن نہیں سیکھی جا سکتی، باقاعدہ ٹیچر ڈھونڈنا پڑے گا آپ. ٹھیک، دوسرا پوائنٹ آ گیا جی، بیکمنگ سپر نیچرل میں سے دوسرا پوائنٹ جو ہم نے لیا ہے وہ ہے فوکس آن چینجنگ یور انرجی ناٹ جسٹ یور مائنڈ. اپنی انرجی کے چینجنگ کے اوپر فوکس کریں. اچھا، اس کو میں آسان لفظوں میں کر لوں نا، اپنے اورا پہ کام کریں، اپنی پازیٹیوٹیز پہ کام کریں. ٹھیک ہے، جب آپ اپنے اوراز پہ کام کریں گے آپ آٹومیٹکلی اپنی انرجی پہ کام کریں گے. تو اس کے اوپر ہم نے چونکہ بہت ذرا ڈیٹیل میں بات کر لی ہے، آپ ہماری اورا والی بات وہ ویڈیو یہ دیکھ لیں گے نا، یقین کریں آپ کو مزہ آئے گا. تیسری بات ہے کہ ویژولائز یور فیوچر سیلف. اچھا، اپنے فیوچر سیلف کو ویژولائز کرنا ہے. ہم نا اپنی مینٹل موویز پہ کام ہی نہیں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. ہم بیٹھیں گے تو سوچیں گے نا، سوچنے کا ٹائم ہی ہمارے نہیں. وہ کہتا ہے کہ واٹ از دس لائف از فل آف کیئر، وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر. ٹھیک ہے، اس اینگل سے بھی اس کو دیکھیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو ساتھیوں تیسری بات اس نے کی ہے کہ ویژولائز یور فیوچر سیلف. آپ اپنے فیوچر کو کیسا چاہتے ہیں آج دیکھیں.